حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبہ میں حضرت علی کے فضائل، حضرت علی کے مناقب بیان فرمائے، اور حضرت علی کے وہ سارے کے سارے علی پہ اعتراضات کرنے والوں کے اعتراضات کو آپ نے رد فرمایا، اور حضرت علی کی محبت اور علی کے ساتھ پیار اور تعلق اور علی کے ساتھ عقیدت آپ نے ایمان کی نشانی بیان فرمائی، اور آپ نے دعا فرمائی کہ جو علی کے ساتھ محبت رکھتا ہے یا اللہ اس کے ساتھ محبت فرما، جو علی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے یا اللہ تو اس کے ساتھ دشمنی فرما۔ تو یہ خطبہ غدیر خم گویا حضرت علی کے فضائل اور مناقب کا وہ عظیم الشان باب ہے جو قیامت تک کے لیے روشن رہے گا، ہر مومن کے لیے مشعل راہ ہے۔ لیکن میرے بھائیو آخری بات یاد رکھ لیں کہ حضرت علی کے یہ فضائل اور حضرت علی کے یہ مناقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وہ حق اور سچ ہیں، لیکن بعض لوگوں نے اس خطبہ غدیر خم کو لے کے جشن غدیر خم کے نام سے عید کا تہوار منانا شروع کیا۔ 18 ذوالحجہ کو وہ باقاعدہ عید کا دن قرار دیتے ہیں، اور پھر اسی خطبہ غدیر خم کو لے کے انہوں نے حضرت علی کی خلافت بلا فصل کی دلیل بنائی ہے، حالانکہ اس کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ خطبہ غدیر خم حضرت علی کے فضائل اور مناقب کا روشن باب ہے، ہر مومن کے لیے مشعل راہ ہے، لیکن اس میں افراط اور تفرید کی اجازت نہ حضرت علی نے دی ہے نہ صحابہ نے کیا ہے، افراط اور تفرید، اور نہ مسلمانوں نے کیا ہے۔ بس خطبہ غدیر خم حضرت علی کے فضائل اور مناقب ہیں، اور خطبہ غدیر خم حضرت علی کی فضیلت کا روشن باب ہے، اور خطبہ غدیر خم میں حضرت علی کے سارے فیصلوں کو حق قرار دیا گیا ہے، اور قیامت تک کے لیے فرمایا گیا کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جس موڑ پہ بھی جو لوگ بھی حضرت علی کے مقابلہ میں آئے تھے، مقابلہ میں آنے والے غلطی پہ تھے، حضرت علی ان کے مقابلہ میں حق اور سچ کی راہ پہ تھے۔